سیدہ عاتقہ بنت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خاندانی پس منظر۔ نام عاتقہ، والد کا نام زید بن عمر بن نفیل اور والدہ کا نام ام کریز بنت حضرمی۔ ان کا بھائی سعید بن زید تھا جو ان 10 صحابہ اکرام میں سے ایک تھا جنہیں زبان رسالت سے جنت کی بشارت ملی، اور سیدنا عمر بن خطاب اس کے باپ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی کہ سیدنا عمر بن خطاب سیدہ عاتقہ کے والد صاحب کے کزن تھے۔ سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی سب سے پہلے سیدنا عبداللہ بن ابی بکر صدیق کے ساتھ ہوئی۔ ان کی شہادت کے بعد سیدہ عاتقہ کی شادی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ جب وہ شہید ہو گئے تو سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ ان کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب نے انہیں نکاح کا پیغام دیا جو انہوں نے قبول نہ کیا۔ پھر ان کی شادی سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوئی۔ مہاجرہ شاعرہ سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت حسین و جمیل اور خوش اخلاق تھیں۔ انہوں نے مکہ معظمہ میں اسلام قبول کیا اور دیگر مسلمان خواتین کے ساتھ بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی تو سیدہ عاتقہ نے بھی مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کی سعادت حاصل کر لی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب رہتے ہوئے ہدایت الہی کے چشمے سے سیراب ہو سکیں۔ سیدہ عاتقہ بڑی فصیح و بلیغ شاعرہ خاتون تھیں، بلکہ انہیں عرب شعراء میں بڑا بلند مقام حاصل تھا۔ مرثیہ کہنے میں انہیں بڑی مہارت حاصل تھی۔ ان کی یہ خوبی اس وقت آشکار ہوئی جب انہوں نے یکے بعد دیگرے اپنے فوت ہونے والے خامدوں کے بارے میں فصاحت اور بلاغت کے شاہکار مرثیے کہے۔ علامہ ابن کثیر سیدہ عاتقہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وہ بڑی حسین و جمیل اور عبادت گزار خاتون تھیں۔ عبداللہ بن ابی بکر کی وارفتگی سیدنا عبداللہ بن ابی بکر نے جب انہیں دیکھا تو ان سے نکاح کا ارادہ فرمایا اور ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ جب شادی کے بعد سیدہ عاتقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عبداللہ بن ابی بکر کے گھر آئیں تو وہ اکثر اوقات ہی گھر رہتے۔ غزوات میں حاضری بھی قدرے کم ہو گئی، نماز کے اوقات میں حاضری کی بھی پہلے جیسی تیزی نہ رہی۔ اس صورتحال کو سیدنا ابو بکر صدیق نے بڑی شدت سے محسوس کیا۔ جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بیٹے کے بارے میں یہ پتہ چلا کہ ان کا بیٹا عبداللہ اپنی بیوی عاتقہ کی محبت کی وجہ سے تساہل کا شکار ہے تو انہیں دینی لحاظ سے خطرہ محسوس ہوا۔ انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ان دونوں میں جدائی کروا دی جائے۔ آپ نے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے کر مکمل طور پر اپنے دین کی طرف لوٹ آئے اور پہلے کی طرح غزوات میں دلچسپی کا مظاہرہ کرے۔ سیدنا عبداللہ کے لیے یہ بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا۔ ایک طرف چہیتی بیوی اور دوسری طرف عظیم المرتبت باپ کا حکم تھا۔ باپ کا احترام انہیں مجبور کر رہا تھا کہ ان کی پیروی اختیار کی جائے اور ان کے حکم کو بیوی کی محبت پر ترجیح دی جائے، لہٰذا انہوں نے اپنے معزز باپ کی دلی رغبت کو ترجیح دیتے ہوئے اپنی چہیتی بیوی کو بادل نخواستہ طلاق دے دی۔ طلاق کے بعد دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو گئے، لیکن سیدنا عبداللہ کے سینے سے محبت کی آگ بجھ نہ سکی۔ آگ کا شعلہ روز بروز زیادہ ہی بھڑکتا رہا۔ ایک دن انہوں نے اپنی دل کی کیفیت کو ان اشعار میں بیان کیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ تو اسے طلاق دے دے اور خود اس کی جگہ خواب دیکھنے والے کی طرح سہارا دیتا ہوں۔ ایک عظمت والی خاتون کی خاطر گھر والوں سے جدائی مجھے ناگوار گزرتی ہے۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ جب رات کی تاریکی چھا گئی تو عبداللہ بن ابی بکر اپنی چہیتی بیوی کے جدائی کے غم میں ڈوبے ہوئے درد بھرے انداز میں یہ اشعار کہنے لگے۔ اے عاتقہ، جب تک باد صبا چلتی ہے اور گلے میں پڑی گانی یعنی کہ ہار،
گلے میں پڑی گانی والی فاختہ نوحہ کنا ہے، میں تجھے نہیں بھول سکتا۔ اے عاتکہ، جب تک مسافروں کے قافلے کوچ کا ارادہ رکھتے ہوں اور آسمان پر ستارے روشن ہوں، میں تجھے نہیں بھول سکتا۔ اے عاتکہ، میرا دل ہر دن ہر رات تیری طرف معلق رہتا ہے۔ میں نے آج تک اپنے جیسا کوئی نہیں دیکھا جس نے اس جیسی کو طلاق دی ہو، اور نہ اسی جیسی دیکھی جسے بغیر جرم کے طلاق دی گئی ہو۔ اس کی اچھی عادات اور عمدہ رائے اور اچھی سیرت تھی، وہ سچ بولنے والی تھی۔ رات کے سناٹے میں سیدنا ابوبکر صدیق تہجد ادا کرنے کے لیے گھر کی چھت پر چڑھے۔ جب انہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ کی زبان سے یہ اشعار سنے تو ان کے دل میں رقت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو پیار بھرے انداز میں دیکھا اور اسے اپنی بیوی سے رجوع کرنے کی اجازت دی تھی۔ جب عبداللہ نے اپنے عظیم باپ کی بات سنی تو اسی وقت بآواز بلند پکار کر کہا، ابا جان، گواہ رہنا، میں نے رجوع کر لیا ہے۔ انہوں نے انتہائی خوشی سے اپنے غلام ایمن کو آواز دے کر کہا، جاؤ، تم میری طرف سے آزاد ہو۔ پھر وہ بھرپور مسرت اور شادمانی کا اظہار کرتے ہوئے اپنی بیوی عاتکہ کو رجوع کی بشارت دینے کے لیے روانہ ہوئے اور اس موقع پر یہ اشعار کہے، اے عاتکہ، تو طلاق دی گئی شک کی بنیاد پر، اور تجھ سے رجوع کیا گیا ایک ایسے کام کے لیے جو لوگوں پر واقع ہونے والا ہے۔ اس میں پیار بھی ہے اور جدائی بھی۔ میرا دل جدائی میں ہمیشہ اڑتا ہے اور میرا دل جو اللہ نے قریب کر دیا ٹھہر گیا۔ تیری نرم گوئی کی وجہ سے میں تجھ میں ناراضی کے آثار نہیں دیکھ پاتا۔ تجھ پر حسن و جمال کا پر تو ہے۔ تو ان لوگوں میں سے ہے جن کے معاملات اللہ نے سلجھا دیے اور جن کو اللہ نے آراستہ اور مزین کر دیا، انہیں کوئی ذلیل کرنے والا نہیں۔ سیدنا عبداللہ نے اپنی بیوی کے ساتھ شدید قلبی تعلق کی بنا پر ایک باغ ان کو اس شرط پر تحفے میں دیا کہ وہ اس کی وفات کے بعد کسی شخص سے شادی نہیں کرے گی۔ دونوں میاں بیوی نے بڑے ہی خوشگوار انداز میں زندگی بسر کی اور دونوں نے بڑی سعادت مندی سے اپنی زندگی کے ہر لمحے کو پر مسرت انداز میں گزارا۔ پہلے خامد کی شہادت۔ لیکن کسی کو بھی زندگی ہمیشہ کے لیے نہیں ملتی۔ جو اس دنیا میں آیا اس کے جانے کا ایک وقت مقرر ہے۔ اس میں ایک لمحہ کے لیے تاخیر ہو سکتی ہے اور نہ ہی تقدیم۔ کیا خوب کسی پنجابی شاعر نے کہا ہے، اتھے بیٹھ کسے نہیں او رہنا، اے دنیا کوئی دن دیے۔ سیدنا عبداللہ بن ابی بکر رسول اللہ کے ہمراہ غزوہ طائف کے لیے روانہ ہوئے۔ دوران جنگ انہیں ایک تیر لگا جس سے وہ شہید ہو گئے۔ اس طرح وہ خوش قسمت شہداء کے زمرے میں شامل ہو گئے۔ جب ان کی وفات کی خبر سیدہ عاتکہ کو پہنچی تو وہ جدائی کے غم میں لمبی آہیں بھر کر روئیں اور اپنے خامد کی یاد میں یہ اشعار کہے، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور سیدنا ابو بکر کے بعد سب سے بہتر انسان کی جدائی کا صدمہ پہنچا ہے جو کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ میں نے قسم کھا لی ہے، میری آنکھوں سے غم کے آنسو ختم نہ ہوں گے اور میرا جسم گرد آلود ہی رہے گا جب تک درختوں کے جھنڈ میں فاختہ گاتی رہے گی اور جب تک روشن صبح رات کو دھکیلتی رہے گی، میری آہوزاری جاری رہے گی۔ اللہ کی قسم، کوئی آنکھ ایسی نہیں جس نے اس جیسا کوئی جوان دیکھا ہو۔ جب جنگ میں نیزے حرکت میں آتے ہیں تو یہ موت کی وادی میں گھس جاتا ہے حتیٰ کہ نیزے کو سرخ حالت میں چھوڑتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ شادی۔ سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عدت کے دوران میں مسلسل روتی رہیں۔ جب انہوں نے عدت پوری کر لی تو سیدنا عمر بن خطاب نے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا۔ انہوں نے سیدنا عمر بن خطاب کو بتایا کہ عبداللہ بن ابی بکر نے اسے باغ اس شرط پر دیا تھا کہ میں اس کے بعد کسی سے شادی نہ کروں۔ سیدنا عمر بن خطاب نے فرمایا کہ تم کسی سے فتویٰ لے لو، جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے حلال کیا ہے تم اسے اپنے لیے حرام کر رہی ہو۔ سیدہ عاتکہ نے سیدنا علی بن ابی طالب سے مسئلہ دریافت کیا۔ انہوں نے فرمایا تم باغ عبداللہ بن ابو بکر کے خاندان کو واپس کر دو اور پھر جس سے چاہو شادی کر لو۔ انہوں نے سیدنا علی بن ابی طالب کے دیے ہوئے فتویٰ پر عمل کیا اور سیدنا عمر بن خطاب کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں اور ان کے پہلو میں زندگی بسر کرنے اور ان کے علم سے خوشہ چینی کرنے لگیں اور ان سے زہد کی تعلیم حاصل کی۔
سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی رفاقت سے بہت خوش تھے۔ جب وہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنے کے لیے جانا چاہتی تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اجازت طلب کرتی۔ سیدنا عمر ان سے کہتے کہ میری دلی خواہش تو یہی ہے کہ تم گھر میں رہو اور تم میری اس رغبت کو جانتی بھی ہو۔ انہوں نے کہا میں آپ سے مسجد جانے کے لیے اجازت طلب کرتی رہوں گی۔ سیدنا عمر بن خطاب نے بھی انہیں کبھی مسجد میں جانے سے نہ روکا۔ جب ابو لؤلؤ مجوسی نے سیدنا عمر بن خطاب پر اپنے زہر میں بھگوئے خنجر سے وار کیا جس سے وہ وفات پا گئے تو سیدہ عاتکہ نے ان کی جدائی میں آنسو بہاتے ہوئے یہ اشعار کہے: اے آنکھ آنسو اور گریہ زاری کی سخاوت کر، شریف امام کے غم کے اظہار میں اکتاہٹ محسوس نہ کر، جنگجو لوگوں سے کہو کہ تم مر جاؤ، موت نے اسے شعوب کا پیالہ پلا دیا۔ ایک دوسرے مرثیے میں سیدہ عاتکہ نے روتے ہوئے یہ اشعار کہے: وہ کون ہے جس کے دل پر غم ٹوٹ پڑے اور اس کی آنکھ کو طویل بیداری نے چھوٹا کر دیا؟ وہ جسم جسے کفن میں لپیٹ دیا گیا، اللہ کی اس جسم پر رحمت ہو، اس میں تکلیف پہنچتی ہے ایک مقروض غلام کو جس کے پاس اللہ نے کچھ نہ چھوڑا تاکہ وہ کنگال چلے۔ سیدہ عاتکہ نے سیدنا عمر بن خطاب کی وفات کے غم میں یہ اشعار بھی کہے: فیروز دہلمی نے مجھے دکھ درد دیا اور ایسے شخص پر کاری وار کیا جو روشن چہرے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والا تھا، جو کمزور سے شفقت سے پیش آنے والا، دشمن کے خلاف سخت، مصائب میں ثابت قدم رہنے والا اور بات ماننے والا تھا۔ جب بھی وہ کوئی بات کہتا تو اس کے قول و فعل میں تضاد نہ ہوتا، خیرات میں جلدی کرنے والا اور ترش روئی سے پیش نہ آنے والا۔ سیدہ عاتکہ نے سیدنا عمر بن خطاب کی وفات کے غم میں یہ اشعار بھی کہے: سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ شادی۔ سیدہ عاتکہ نے اپنی عدت کا عرصہ سوگ میں گزارا۔ جب سیدنا زبیر بن عوام کو معلوم ہوا کہ سیدہ عاتکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت پوری ہو چکی ہے تو انہوں نے ان کو شادی کا پیغام دیا جسے انہوں نے منظور کر لیا اور وہ سیدنا زبیر بن عوام کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئیں۔ سیدنا زبیر بن عوام بڑی غصیلی طبیعت والے تھے۔ سیدہ عاتکہ جسمانی طور پر فربا تھی۔ سیدنا زبیر بن عوام نے انہیں حکم دیا کہ وہ مسجد نہ جایا کریں۔ سیدہ عاتکہ نے کہا: کیا میں تمہاری غصیلی طبیعت کی وجہ سے مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھنا چھوڑ دوں جو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ابوبکر صدیق اور سیدنا عمر بن خطاب کے پیچھے پڑتی رہی؟ سیدنا زبیر نے فرمایا: اگر یہ بات ہے تو میں تجھے نہیں روکوں گا۔ سیدنا زبیر بن عوام نماز فجر ادا کرنے کے لیے وضو کر کے جلدی جلدی گھر سے روانہ ہوئے اور راستے میں ایک ایسی جگہ چھپ گئے جہاں سے وہ سیدہ عاتکہ کو جاتے ہوئے دیکھ سکتے تھے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے سیدہ عاتکہ سیدنا زبیر بن عوام کو دیکھ نہیں سکتی تھیں۔ بڑا گہرا اندھیرا تھا۔ جب وہ سیدہ عاتکہ ان کے پاس سے گزریں تو انہوں نے اپنی بیوی سیدہ عاتکہ کی گردن پر ہاتھ مارا اور تیزی سے مسجد کی طرف روانہ ہو گئے۔ سیدہ عاتکہ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھتی ہوئی گھر واپس آ گئیں۔ جب سیدنا زبیر بن عوام نماز سے فارغ ہو کر اپنے گھر واپس آئے تو اپنی بیوی سیدہ عاتکہ سے پوچھا: آج آپ مسجد میں نہیں گئیں؟ خیر تو ہے؟ فرمانے لگی: لوگوں میں فتنہ و فساد غالب آ چکا ہے، اور انہوں نے اپنے ساتھ پیش آنے والا واقعہ بیان فرمایا اور پھر کہنے لگی: میرا گھر میں نماز پڑھنا ہی میرے لیے بہتر ہے۔ سیدنا زبیر بن عوام یہ بات سن کر خوش ہو گئے۔ چلو اچھا ہوا، ہمارے دل کی مراد پوری ہو گئی اور اس کے لیے زیادہ دشواری بھی پیش نہ آئی۔ جنگ جمل میں سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرفداری میں شریک ہوئے، لیکن سیدنا علی بن ابی طالب کے ساتھ ملاقات کے بعد وہ جنگ سے علیحدہ ہو گئے۔ وہ میدان میں ایک جگہ نماز ادا کر رہے تھے کہ ابن جرموز نے انہیں دیکھ لیا اور نماز ہی کی حالت میں انہیں قتل کر دیا۔ پھر وہ سیدنا علی بن ابی طالب کی طرف گیا تاکہ انہیں اپنے کارنامے سے آگاہ کرے۔ اس کا خیال تھا کہ سیدنا علی یہ خبر سن کر خوش ہوں گے اور اسے انعام و اکرام سے نوازیں گے، لیکن جب ابن جرموز نے سیدنا علی بن ابی طالب سے ملاقات کی اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا: ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت دے دو۔ پھر فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں
سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ ایک دوسری روایت میں زر بن حبیش سے مروی ہے کہ جب سیدنا علی بن ابی طالب کو بتایا گیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل دروازے پر کھڑا ہے تو آپ نے فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کے قاتل کو جہنم کی بشارت سنا دو۔ پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ ایک دوسری روایت میں عاصم زر سے بیان کرتے ہیں کہ سیدنا علی سے کہا گیا کہ زبیر بن عوام کا قاتل دروازے پر کھڑا ہے تو سیدنا علی نے فرمایا ابن صفیہ یعنی زبیر بن عوام کا قاتل ضرور جہنم میں داخل ہوگا۔ پھر فرمایا کہ اللہ کی قسم میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کا ایک حواری ہوتا ہے اور میرا حواری زبیر بن عوام ہے۔ جب ابن جرموز نے سیدنا علی بن ابی طالب سے اپنے انجام کے بارے میں سنا تو اس نے خودکشی کر لی۔ سیدہ عاتقہ اپنے خامد سیدنا زبیر بن عوام کے سوگ میں عدت گزارنے لگی اور انہوں نے اپنے خامد زبیر بن عوام کے غم میں اشعار کہے۔ سیدنا حسین بن علی کے ساتھ شادی۔ جب سیدہ عاتقہ نے عدت پوری کر لی اور سیدنا علی بن ابی طالب نے نکاح کی پیشکش کی تو سیدہ عاتقہ نے کہا آپ مسلمانوں کے سربراہ ہیں، میں آپ کی زندگی کے لیے دعا گو ہوں، آپ کا باقی رہنا لوگوں کے لیے مفید ہے، میرے ساتھ جس نے بھی شادی کی وہ جلد ہی زندگی کی بازی ہار گیا، سابقہ حالات سے یہی کچھ سامنے آیا ہے۔ سیدنا علی نے ان کی باتیں سن کر اس کے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ ترک کر دیا۔ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر یہ فرمایا کرتے تھے کہ جس کو شہادت کی تمنا ہو وہ عاتقہ سے شادی کر لے۔ ان کا یہ معقولہ لوگوں میں عام ہو گیا، لیکن سیدنا حسین بن علی نے اس معقولے کی کوئی پرواہ نہ کی اور انہوں نے نکاح کا پیغام دے دیا۔ اس طرح وہ سیدہ عاتقہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئے۔ یہ زبان زد عام مقولہ حقیقت کا روپ دھار گیا۔ سیدنا حسین بن علی میدان کربلا میں شہید کر دیے گئے۔ تاریخ نے ایسا دلخراش منظر کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ سیدہ عاتقہ نے اپنے خامد سیدنا حسین بن علی کی شہادت کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا اور انہوں نے سیدنا حسین کے غم میں یہ اشعار کہے۔ سیدہ عاتقہ نے سیدنا حسین بن علی کے خون میں لت پت چہرے کو زمین سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ جب سیدہ عاتقہ نے عدت گزار لی تو شادی سے کلی طور پر کنارہ کشی اختیار کر لی۔ مروان بن حکم نے شادی کا پیغام بھیجا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا اور پوری زندگی کسی اور سے شادی نہ کی، یہاں تک کہ وہ قضاء الہی سے وفات پا گئیں۔ شہداء کی بیوی۔ یکے بعد دیگرے 4 شہداء کی بیوی سیدہ عاتقہ بنت زید پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی رحمت نچھاور کرے۔ ان کی پہلی شادی عبداللہ بن ابی بکر کے ساتھ ہوئی، اس کے بعد سیدنا عمر بن خطاب، زبیر بن عوام، پھر حسین بن علی کے ساتھ شادی ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء پر قیامت کے دن اپنی رحمت نچھاور کرے اور ان کے اپنے ہاں عمدہ انداز میں مہمان نوازی کرے۔ سیدہ عاتقہ نے بظاہر پر مسرت انداز میں زندگی بسر کی، لیکن حقیقت میں انہیں یکے بعد دیگرے بڑے بڑے صدموں سے دوچار ہونا پڑا۔ انہیں پے در پے خامدوں کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا، لیکن یہ اللہ کی مشیت اور اس کا فیصلہ تھا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ہر کسی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت کو رضا اور رغبت کے ساتھ تسلیم کرنا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلے کو تسلیم کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ اس کائنات میں صرف اسی کا امر اور نہیں کار فرما ہوتا ہے، اس کے حکم کو کوئی تبدیل کرنے والا نہیں، وہ حاکم ہے، اس کے حکم کا کوئی تعقب کرنے والا نہیں۔ اللہ تعالیٰ کا اپنی کتاب قرآن میں یہ ارشاد ہے وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اور اللہ رب العالمین کے چاہے بغیر تم کچھ چاہ بھی نہیں سکتے۔ کائنات میں اللہ ہی کا حکم چلتا ہے، ساری مخلوق کی پیشانیاں اسی کے ہاتھ میں ہیں، حکم اللہ ہی کا چلے گا۔ مخلوق علیم و حکیم اللہ رب العزت کے حکم کو تسلیم کرنے کی پابند ہے۔ اللہ پاک ہے، وہ عظیم ترین معبود حقیقی ہے اور وہ بڑا ہی معزز تدبیر کرنے والا ہے۔ سیدنا حسین کی شہادت کے بعد سیدہ عاتقہ نے اپنی ساری زندگی عبادت اور ریاضت میں بسر کی۔ وہ اپنے گھر سے کسی خاص ضروری کام کے بغیر باہر نہیں نکلتی تھیں۔ وہ زندگی بھر عبادت میں مصروف رہیں اور جس نے بھی شادی کی پیشکش کی انہوں نے صاف انکار کر دیا
اور دنیا اور اس کے مال و دولت اور زیب و زینت سے قطعی طور پر بے رغبتی اختیار کر لی۔ جب موت کا پیغام آیا تو اس پر لبیک کہا اور راضی خوشی سفر آخرت پر اپنے خالق حقیقی سے ملاقات کے لیے روانہ ہو گئیں۔ اللہ ان پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے اور انہیں اپنی خوشنودی سے نوازے۔ آمین یا رب العالمین۔